غسل کے جو بیسک فرائض گئے ان میں کلی کرنا. دوسرا فرض ہے اپنے ناک میں پانی چڑھانا. تیسرا جو غسل کا فرض ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے پورے حصے پر پانی بہہ جانا. لوگوں سے پوچھیں غسل کے فرض کتنے ہیں، ساری زندگی گزار لیں گے، بس یہی کہیں گے شاید نہا لیا، صابن شاور لے لیا، شیمپو لگا لیا، پاک ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اپنے طور پہ یہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو غسل کے مین فرائض ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو آپ پاک نہیں کہلائیں گے. اس وقت تک آپ کا وہ غسل طہارت وہ درست نہیں ہوگا. اور ان میں کبھی شرم جھجک نہیں رکھنی چاہیے. آپ کیوں شرما میں آپ اسی طرح ہی اپنے شرما حضوری میں وقت گزارتے جا رہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کئی خواتین آ کے پوچھتی تھیں جو عورتوں کے بارے میں پاکی ناپاکی کے مسائل، تو وہ حضور سے پوچھتی. اور کئی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ جب حضور خواتین کو خطاب فرمایا کرتے تھے تو وہ بھی اس وقت ان مسائل کو وہ پوچھ لیا کرتی تھی. تو یہی کہا فرمایا تھا کہ ان معاملات میں حیا شرم والی بات نہیں ہے، یہ دینی ایک بات ہے اور اس میں نہ کوئی مذاق والی بات ہے نہ کچھ اور ہے. آپ ڈائریکٹ کسی عالم صاحب سے پوچھ لیں. اچھا آپ کو بولنے میں مسئلہ ہے، لکھ کر پوچھ لیں. آج کل تو یہ لکھ کر پوچھ لیا، واٹس ایپ پہ پوچھ لیا، فون پہ پوچھ لیا، کئی سہولیات ہوتی ہیں. لیکن آدمی ایسا نہ ہو کہ خود غلط کام کرتا جائے، مطلب درست طریقے سے پاک ہی نہیں ہوا اور وہ کہے کہ مجھے چونکہ شرم آ رہی تھی اس لیے میں نے پوچھا نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. غسل کے جو بیسک فرائض گئے ان کو بالخصوص یہ ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے. اور کئیوں کو یاد ہوں گے، کئی اور بھی ہوتے ہیں کہ جن کو شاید اندازہ نہ ہو. ایک تو یہ کہ اپنے جسم سے ناپاکی وغیرہ کو دور کرنا، یہ تو ہے. یہ جو بیسک 3 چیزیں ہیں ان میں کلی کرنا اس انداز سے، اچھے انداز سے کہ آپ کے تمام منہ کے اندر وہ پانی اتنا، داڑھوں کے آگے پیچھے یہ وہ سب جگہ پانی پہنچ جائے. کلی کرنا. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ غرغرہ بھی کریں، یعنی پانی لیا اور اس کو اپنے گلے میں جنبش دی، حرکت دی، تو یہ غسل کرنے کا پہلا فرض ہوتا ہے. دوسرا فرض ہے اپنے ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی، جو ہماری ناک کا نرم حصہ، ناک کا نرم، ایک ہے ناک کی ہڈی جہاں سے سخت حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہماری ناک کا یہ نرم حصہ ہے جو حرکت کرتا ہے، ہل جاتا ہے. تو آپ پانی لیں اور اس کو اچھی طرح یہ ناک کے اس نرم حصے تک یہ پانی اچھی طرح آپ نے پہنچا دیا. روزہ اگر ہے تو پھر زیادہ مبالغہ نہ کریں کہ کہیں آپ پانی کھینچیں اور وہ پانی آپ کے دماغ کو پہنچ جائے. روزے کی حالت میں یہ مبالغہ کرنے کی ممانعت ہے. یہ بات ہو گئی. تیسرا جو غسل کا فرض ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے پورے حصے پر پانی بہہ جانا. جسم کے پورے حصے پر. اب مختلف جسم لوگوں کے، بعض نارمل چھوٹا سا جسم رکھتے ہیں، آسانی سے نہا لیں گے. بعض کا جسم ان کے جیسا بھی ہے تو ان کو اس کے مطابق زیادہ لوازمات اختیار کرنے ہوں گے کہ ان کا جسم بیٹھنے میں خشک نہ رہے، یعنی ہر حصے پر پانی بہہ جائے. یہ 3 فرض تھے. شیمپو، صابن، یہ دیگر چیزیں یہ صفائی کے لیے، غسل کے فرائض میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ لیں، استعمال کریں، منع نہیں ہے، مگر یہ 3 چیزیں بیسک اپنی پوری کر لیں اور اس سے غسل طہارت، غسل جنابت یہ آپ کا ادا ہو جائے گا اور آپ اس سے غسل والے آپ ہو چکے ہیں کہ آپ نے غسل کر لیا.